آپ فرماتے ہیں ایک روز نا حضور بدرائے رحمت جوش میں آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بنفس نفیس انصار کے پاس تشریف لے گئے۔ جو مکہ پاک سے آئے وہ مہاجر تھے، اور جو مدینہ طیبہ میں رہنے والے تھے وہ انصار کہلاتے تھے۔ حضور نبی علیہ السلام جو انصار صحابہ تھے نا، آپ تشریف لے گئے، سارے حاضر خدمت تھے۔ حضور نبی علیہ السلام نے نا صحابہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا کیا تم مومن ہو؟ تو وہ آگے سے نا سارے خاموش رہے۔ تو لکھا اس وقت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے، حاضر تھے وہ بھی۔ تو سب تو خاموش رہے، لیکن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے عرض کرتے ہیں، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مومن ہیں۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال فرمایا، آپ نے فرمایا اگر تم مومن ہو تو پھر یہ بتاؤ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم مومن ہیں تو پھر یہ بتاؤ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو پھر آگے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام، ہمارے ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ دیتا ہے نا، جب اللہ فراخی دیتا ہے تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور جب کو اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، جب کو اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ جب صحابہ نے آگے سے یہ عرض کیا نا تو حضور نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ رب کعبہ کی قسم تم واقعتاً مومن ہو۔ اللہ میرے معاشرے میں تو الٹ ہو گیا نا، چنگی کڑی، چنگا موبائل، چنگی گڈی، چنگی کوٹھی، چنگے کپڑے، یہ بن گئی نا عزت، یہ بن گیا نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم دعویٰ رکھتے ہو مومن ہونے کا تو کیا ہے تمہارے ایمان کی علامت؟ تو صحابہ کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ دیتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں، جب آزمائش آ جاتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اگر کوئی اس کا فیصلہ آ جائے تو ہم اس کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ تو پھر خوش ہو کے حضور نے فرمایا رب کعبہ کی قسم واقعتاً تم مومن ہو۔ آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو ذرا چیک کریں، کیا ہمیں بھی یہ کوالٹیاں ہیں؟ اگر وہ دے تو ہم شکر کرتے ہیں؟ نہیں حضرت، جب وہ دیتا ہم تو حسابوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ جتنا جتنا دیتا ہے لوگوں کے دل اتنے اتنے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ وہ 5-5 روپے کا حساب کرتے ہیں، سبزی والے سے لڑیں گے، دکاندار سے لڑیں گے، کریانے والے سے لڑیں گے، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو ہم رونے لگ پڑتے ہیں۔ یہ راستہ ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ کیا میں تمہیں دنیا جو اس میں ہے اس کی حقیقت نہ بتاؤں؟ اب فرماتا پھر میرا ہاتھ پکڑ کے نا حضور نبی علیہ السلام مجھے کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ لے گئے۔ میں کہتا ہوں قربان جاؤں جی ان کے مقدروں پہ جن کا ہاتھ پکڑ کے خود حضور نبی علیہ السلام لے جایا کرتے تھے۔ کیا شانیں تھی جی ان کی، قربان جاؤں صحابہ کے مقدر پہ، قربان جاؤں ان کی شانوں پہ جن کا ہاتھ پکڑ کے خود حضور نبی علیہ السلام لے جایا کرتے تھے۔ پہلے خود ہی فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا میں تمہیں دنیا اور جو اس میں ہے اس کی حقیقت نہ بتاؤں؟ فرمایا تو پھر خود ہی میرا ہاتھ پکڑا، اور جہاں اہل مدینہ اپنا کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے نا، جس کو ہم اپنی سادی زبان میں روڑی کہتے ہیں، فرماتے وہاں لے گئے مجھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب ہم وہاں گئے نا تو جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ لوگوں کے سر پڑے ہیں۔ ہاں اللہ اس سر کو عزت دے نا تو سنبھالنا، وقت نہیں لگتا حضرت جی۔ یہ لکھا ہے کہ ایک دن نا یہ گرو نانک، کیونکہ ان کے لیے لکھا ہے کہ بابا صاحب کی بڑی خدمت کی انہوں نے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے، مکہ بھی گئے، مدینہ پاک بھی گئے۔ یہ بغداد شریف حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مزار ہے نا، وہاں ان کے قدموں میں ان کی چلہ گاہ بھی موجود ہے، اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں بغداد شریف میں ان کا وصال ہوا۔ انہوں نے بابا صاحب کی بڑی خدمت کی۔ دیکھا ایک دن یہ بابا صاحب کے ساتھ نا کہیں جا رہے تھے تو روڑی پہ نا ایک سر کٹا پڑا تھا، تو وہ ایک سر کٹا پڑا تھا روڑی پہ،
تو بابا صاحب نے سر کو دیکھ کے نا رونا شروع کر دیا. تو یہ بابا صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضرت سر کسی کا کٹا پڑا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا کیا تجھے پتہ ہے کہ یہ سر کس کا ہے؟ یہ آگے سے عرض کرتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتہ. انہوں نے کہا یہ شہزادی وقت کا سر ہے، اور یہ اس کی حالت یہ تھی کہ ایک دن اس کی آنکھوں میں سرما ڈالتے نا، جو خادمہ تھی نا، سلائی اس کی آنکھوں میں چبھ گئی. سرما ڈالتے خادمہ سے سلائی اس کی آنکھوں میں چبھ گئی. صرف سلائی چبھنے کی وجہ سے اس نے اپنی خادمہ کا سر اتروا دیا. لیکن آج اس کا حال دیکھو، آج اس کا اپنا سر بھی اترا پڑا. دھیان رکھنا حضرت، اگر اللہ اس سر کو عزت دے تو اس کو سنبھالنا. سر اترتے ہوئے لمحے بھی نہیں لگتے حضرت. کسی نے ایویں نہیں کہا تھا زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جس میں پنجابی چ میں ہی کہاں گا جد دوے تے لفی ہو جی، جد دوے تے لفی ہو جائے. مالک دی مخلوق تے سختی نہ کری. اگر وہ تم پہ نرمی کر رہا ہے تو مالک کی مخلوق پہ کیوں سختی کر رہا ہے؟ اگر بات کوالٹیوں پہ ہوتی، اگر کوالٹیوں کی وجہ سے دیا جاتا تو بتا مجھے پھر تجھ میں کون سی کوالٹی ہے. اگر کوالٹیوں کی وجہ سے ملتا تو بتا تجھ میں کون سی کوالٹی ہے. نہیں، کوالٹیوں سے نہیں ملتا، جس کو ملتا ہے اس کو اس کے فضل سے ملتا ہے. اس نے تجھے اپنے فضل سے دے دیا، تو مخلوق کے کوئی حساب کر رہا ہے. جیسے اس نے تجھ پہ کرم کر دیا تو بھی کر، تو بھی نرمی کر اللہ کی مخلوق پہ. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت جی، کچھ زیادہ میرے پاس نہیں ہے، ہمیں تھوڑے سے سال ہی ہیں میرے پاس بھی، لیکن حضرت جی جنہوں پنجابی چ کہتے ہیں میں بڑے بڑے وڈے جدو تھم ڈگتے ویکھے نا، جدو جا کے ویکھیا تے ہر تھم دے پیچھے کسی ماڑے دی آ ویکھی ہے. کیونکہ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں طاقتور سے تو ڈرنا، لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا. طاقتور سے تو ڈرنا، لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا. عرض کی مولا کمزور سے کیوں ڈریں؟ جیسے ہم بھی نہیں ڈرتے. تگڑا ہو تو ڈر جاتے ہیں، کمزور ہو تو نہیں ڈرتے. اگر آپ کی گاڑی کو کسی کھوتےڑے والے نے ٹچ کیا تو آپ کے غصے کا عالم کچھ اور ہوگا. اگر آپ کی گاڑی کو چنچی والے نے ہٹ کیا تو آپ کے غصے کا عالم کچھ اور ہوگا. اگر آپ کی گاڑی کو بھی آپ کی گاڑی کی طرح والے نے ہٹ کیا تو پھر آپ کے غصے کا عالم کچھ اور ہوگا. ہم بھی نہیں ڈرتے حضرت جی. ہمارا بھی انداز سامنے کو دیکھ کے ہوتا ہے. اگر ماڑا ہے تو آواز زیادہ بلند ہوگی، اگر سامنا ذرا ہمارے لیول کا ہے تو تھوڑی کم بلند ہوگی، اور اگر سامنے والا ہمارے لیول سے ذرا اور اوپر کا ہے تو پھر تو آواز بالکل ہی نکلے گی. آپ نے فرمایا ایویں ماڑا ویک کے کو بہت دلیر نہ ہو جانا، ایویں کمزور دیکھ کے زیادہ دلیر نہ ہو جانا، بلکہ اگر کمزور ہوا تو زیادہ ڈرنا. عرض کی مولا کمزور سے کیوں ڈریں؟ وہ کیا کر لے گا میرا؟ کوئی ایس ایچ او واقف نہیں، کوئی ڈی ایس پی واقف نہیں، اس کا کوئی ایم این اے یار نہیں، کوئی ایم پی اے یار نہیں، کوئی ناظم یار نہیں، کوئی چیئرمین یار نہیں، کوئی وائس چیئرمین یار نہیں، کسی گنڈے سے اس کی دوستی نہیں، کسی امیر کے گھر اس کا آنا جانا نہیں ہے. اس سے میں کیوں ڈروں؟ وہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اگر میں نے اس کو کوئی تھپڑ مار بھی دیا تو اس کے تو پیچھے کسی نے نہیں آنا ہے، وہ تو ماڑا سا ہے، کمزور آدمی ہے، اس سے کیوں ڈروں؟ فرمایا اس سے نہ ڈرنا، اس سے ڈرنا جس نے اس کو کمزور پیدا کیا ہے. دھیان رکھنا، ہمیشہ دھیان رکھنا. اللہ دے ایم تھوڑا وقت ہے میاں جی، گزر جانا ہی یہ ہمیں تھوڑا سا وقت ہے میاں. وہ سب کو آزما رہا ہے، کسی کو دے کے آزما رہا ہے، کسی کو لے کے آزما رہا ہے، کسی کو امیری دے کے آزما ہے. سارے کم کوئی حضرت جی بندہ ذرا سا بھی غفلت کا شکار نہ ہوگا. نہ بھائی، سارے کمرہ امتحان میں ہیں. وزیر اعظم سے لے کر چپڑاسی تک سارے امتحان میں ہیں. بیڈ پہ سونے والا بھی امتحان میں ہے، زمین پہ سونے والا بھی امتحان میں ہے، چھوٹا گوشت کھانے والا بھی امتحان میں ہے، آلو سے روٹی کھانے والا بھی امتحان میں ہے، ٹیوٹا پہ بیٹھنے والا بھی امتحان میں ہے، پیدل چلنے والا بھی امتحان ہے. سارے امتحان میں ہیں. بس یہ ہے سب کے پرچے وکھرے ہیں، سب کے سوال وکھرے ہیں، سب کے جواب وکھرے ہیں. لیکن کبھی بھی غافل نہ ہونا، سارے کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں. اور کوئی پتہ نہیں حضرت جی کس وقت آرڈر آ جائے، ٹائم ختم، دے دو شیٹ واپس، ختم ہو گیا تھا. اپنا پرچہ حل کرو حضرت، کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے پاس پہ جائے، ختم بھائی ٹائم. ہاں حدیث ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ اللہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں دماغ اس طرح کھولے گا جیسے پیتل کی دیچکی کھولتی ہے، سالن جب پک جاتا ہے نا تو کھولتا ہے اس میں، تو محبوب فرماتے ہیں اللہ اس بندے سے کہیں گے او بندیا اگر میں تجھے ساری زمین کا مالک بنا دوں۔ اس وقت حضرت جی کسی کے پاس 5 مرلے ہے، کسی کے پاس 10 مرلے ہے، کسی کے پاس 1 کنال ہے، کسی کے پاس 2 کنال ہے، کسی کے پاس قلعہ ہوگا، کسی کے پاس 2 قلعے ہوں گے، کسی کے پاس کماں ہوں گے، اتنی ہوگی نا جی۔ اس وقت یہ کہ آپ پوری روح زمین پھر لیں، آپ کو ایک بندہ بھی اس طرح کا نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے میں پوری زمین کا مالک ہوں۔ وہی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مرلہ، آدھا مرلہ، 2 مرلہ، کنال، 2 کنال، قلعہ، کماں، بھائی یہی ہے حضرت۔ لیکن اس دن کیا ہوگا؟ اللہ بندے کو کہیں گے بندے اگر میں تجھے ساری زمین کا مالک بنا دوں، ساری زمین تیری، امریکہ بھی تیرا، ایشیا بھی تیرا، افریقہ بھی تیرا، انٹارکٹا بھی تیرا، سارا ہی تیرا، یورپ بھی تیرا، کینیڈا بھی تیرا، سمندر بھی تیرے، پہاڑ بھی تیرے، کیٹو بھی تیرا، ماؤنٹ ایورسٹ بھی تیرا، نانگا پروت بھی تیرا، ریگستان بھی تیرے، جنگلات بھی تیرے، سارا تجھے دے دیا، تو کیا یہ سارا واپس فدیے میں مجھے دے کر یہ جو سب سے اس وقت جہنم میں تجھے ہلکا عذاب ہو رہا ہے چھوٹنے کے لیے تیار ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرماتے بندہ آگے سے عرض کرے گا رب کریم میں تیار ہوں، تو اللہ فرمائیں گے بندے آج تو ساری زمین دینے کو تیار ہو گیا، لیکن جب اسی زمین پہ تو رہ رہا تھا میں نے تجھے بڑا آسان کام کہا تھا وہ تو نے کیا کوئی نہیں۔ دھیان رکھنا، دھیان رکھنا، دھیان رکھنا، وقت جا رہا ہے تیزی کے ساتھ، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ، وقت جا رہا ہے، اللہ سب کو دکھائے لیکن پتہ تو نہیں نا اگلا کس کس نے دیکھنا۔ اور تقریباً اکثر یہ اصل میں نا حکیم صاحب کا پہلا جمعہ ہوا کرتا تھا، فرماتے ہیں باہر جانے کو تھی، بلبل رو رہا تھا، چھوٹا بلبل، اس کو روتا دیکھ کر نا کسی سیانے بلبل نے پوچھا اوئے وہ تم کیوں رونے ہیں؟ اس نے کہا باہر جا رہی ہے میں اس لیے رو رہا ہوں، جا رہی ہے باہر۔ اب تو ذریعہ مسجدیں دیکھ دیکھ کے بھی رونا آتا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے کہا تھا نا صرف حال تک ہے جہاں میں رہ رہا ہوں، جہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن ذریعہ آج حال کی بھی 2 صفحے خالی تھی پیچھے سے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ انہیں تو یہ چاہیے تھا نا جیسے جیسے رمضان جا رہا ہے ہمیں یہ زیادہ فکر ہوتی، وہ جا رہا ہے رمضان ہے ابھی تک رب راضی نہیں ہوا زیادہ میں، لیکن کیا ہو رہا ہے جیسے جیسے رمضان جا رہا ہے ویسے ویسے نمازی بھی جا رہے ہیں، جیسے جیسے رمضان جا رہا ہے ویسے ویسے نمازی۔ اور دکھ یہ ہے کہ بس کچھ باتیں کڑوی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کرے یا نہ کرے۔ اس دن فرسٹ تھا نا، فرسٹ رمضان، اس رمضان کی بات نہیں کیونکہ اس دفعہ فرسٹ رمضان تو چلو وہاں تھا نا، میں جو ہے نا اپنے جب آیا تو ظاہر ہے پہلا دن تھا، بڑا رش تھا، میں بڑا حیران ہوا بندے کی بات سن کے۔ وہ جو پہلی صف میں بیٹھنے والا تھا، ظاہر ہے فرسٹ رمضان تھا، لوگ آئے، وہ پہلی صف سے ذرا پیچھے چلا گیا، تو آگے سے فصلی بٹیرے نے ایویں تھوڑے دنوں بعد لبنا بھی نہیں آنا، تو میرے دل میں خیال ہے یار یہ کیسا نمازی ہے، اس کو اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ یار شکر ہے رب دا کار پر ہے، اس بات پہ رونا رو رہا ہے کہ مجھے پیچھے بیٹھنا پڑ گیا۔ دوسرا دکھ اس بات کا ہو کہ اس کو اس بات پہ بھی دکھ نہیں ہے کہ یان کریم مسجد پھر خالی ہو جائے گی۔ او بھائی نمازی ہو تم، کس طرح کے نمازی ہو؟ وہ آگے سے نہیں فصلی بٹیرے نے بھاو نہیں گئے، میں نے کہا کیسا بندہ ہے، اس کو اس بات کی ذرا خوشی نہیں۔ چلو یار وہ 1 مہینے نہیں بھریا گیا، رب دا گھر تے بھریا گیا نا، یہ کیسا نمازی ہے، اس کو اس بات کی خوشی کوئی نہیں۔ اور دوسرا اس کو اس بات کا بھی دکھ نہیں ہوگا یہ نمازیان قریب چلے جائیں گے اور جی میں پھر اپنی جگہ پہ واپس آ جاؤں گا۔ وہ کیسے نمازی ہیں ہم، کیسے نمازی ہیں ہم؟ وہ ویڑا تو دنیا دار کا بھر جائے وہ بھی خوشی کرتا ہے آج میرا ویڑا بھریا گیا، تسی کس طرح دے نمازی ہو یار؟ نہ تمہیں لوگوں کے آنے کی خوشی ہوئی، نہ تمہیں لوگوں کے جانے کی خوشی ہوگی، تمہیں صرف اس بات کا غم ہے کہ میں پہلی صف سے اٹھ کے پچھلی صف میں چلا گیا۔ پتہ نہیں تمہیں غم ہے کہ نہیں ہے، لیکن مسجد ضرور خوش بھی ہوئی ہوگی اور غمگین بھی ہوگی، جس دن بھری گئی ہوگی اس دن خوش بھی ہوگی، اور جیسے جیسے یہ خالی ہو رہی ہے ظاہر ہے یہ غمگین بھی ہے، وہی پھر 4-5 نمازی رہ جائیں گے۔
وہ پھر پہلی صف ہوگی وہ بھی نہیں بھری جائے گی. تو بلبل نہ رو رہا تھا. بلبل ہی روندے نے، کاواں نے نہیں نہ رونا ہوں. ابھی کان ہی ہیں سارے ادھر جی، روتا بلبل ہے ادھر جی، کان نہیں روتے، ابھی کان ہیں سارے ادھر. مجھے اللہ کی قسم میں بڑا دکھ ہوا اس نمازی کی بات سن. کیسی بات کر رہی ہے، اس کو کوئی خوشی نہیں ہے یار مالک دا گھر بھریا گیا. اگو بس ساڑ پھک کے کہنا موسمی بٹیرے نے ٹوری جانا ادھر. اس کو اس بات کا بھی دکھ نہیں ہے کہ یہ چلے جائیں گے پھر سارے کے سارے. اللہ ہونا چاہیے حضرت جی جنہیں اسی نمازی ہیں نا جو رمضان میں آتے ہیں نا سارے دے پیر پھڑ لئیے نہ جاؤ یار، کیوں جاندے پہ ہو نہ جاؤ. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا جتنے ہم نمازی ہیں نا وہ جو آہستہ آہستہ فجر میں آنا چھوڑ کے سارے اکٹھے ہو کے ان کے گھر میں جاتے. وہ حضرت جی پہلے روزے بھی آئے، دوسرے بھی آئے، تیسرے بھی آئے، چوتھے بھی آئے، اب کیوں نہیں آ رہے؟ بلکہ جڑے نمازی نے خوش نے چلو ٹر گئے میں پھر پہلی صف چ واپس آ گیا. تھی کس طرح دے نمازی ہو؟ کس طرح دے نمازی ہو؟ تھی کس طرح دے نمازی؟ وہ بلبل رو رہی تھی. کسی نے پوچھا کیوں رو نہیں؟ انہوں نے کہا باہر آئی تھی اور اب باہر جا رہی ہے. تو جو سیانا بلبل تھا نا، بعض دفعہ حضرت جی بندہ ایویں عمرو تے وضع قطع نہیں سیانا لگتا، سیانا کوئی نہیں ہوں. بعض دفعہ کوئی چھوٹا ہی ہوں اللہ نے سیانا کر چھڑ دے. یہ کون سا عمروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ تو اس کے فضل پہ ہے. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائے. اگر وہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں اعلان فرماتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. تو وہ چھوٹا بلبل آگے سے بڑا بلبل کیا کہتا ہے؟ تو نہ پریشان ہو، اگلے سال باہر پھر آئے گی. وہ چھوٹا بلبل پھر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا. اس نے کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ اگلے سال باہر پھر آئے گی تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اگلے سال باہر تو آئے گی، لیکن یہ تو نہیں نہ پتا میں اگلی باہر پھر دیکھوں گا. اللہ کی قسم رونا آتا ہے اپنے انداز پہ. کتنا وہ کریم رب ہے، کتنا وہ کریم رب ہے. خود اللہ نے قرآن کریم میں جو بندے کے لیے بنایا نام تک لیا. اللہ فرماتے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. وہ بندے اپنے کھانے نو بھی أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. نام لیے اللہ نے. بندے میں نے تیرے لیے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، وہ پیدا کیا، وہ پیدا کیا، وہ پیدا کیا، وہ پیدا کیا. اپنی شان کیا ہے؟ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سوتا نہیں، جہتوں سے سمتوں سے پاک، سارا کچھ کلی طور پہ بندے تیرے لیے. جتنی تجھے نعمتیں یاد ہیں، جتنی تو نے آج تک کھائی ہیں، سب کاپی پہ لکھ، ساری تیرے لیے. اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے. ساری بنا کے پھر کیا کہا؟ کلو، کھا، وشربو، پی، بس ولا تسرفو، اسراف نہ کرنا. کہیں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. کہا بندے کھانا پاک، حرام نہ کھانا. 1 ماہ کھا، 2 ماہ کھا، 3 ماہ کھا، 4 ماہ کھا، 5 کھا، 6 کھا، 7 کھا، 8 کھا، 9 کھا، 10 کھا، 11 کھا. کہا بس 1 مہینے میرے لیے نہ کھا. 11 ماہ کا کھا، سیب کھا، انگور کھا، مالٹا کھا، کنو کھا، گوشت کھا، برفی کھا، کھیر کھا، ٹماٹر کھا، پیاز کھا، بادام کھا، اخروٹ کھا، الائچی کھا، سونف کھا. کھا پی 11 ماہ کھا پی. بس 1 ماہ میرے لیے نہ کھا. اور 1 ماہ بھی اس طرح نہیں کہا کہ کھانا ہی نہیں، ٹوٹل بھوکا رہنا. نہ کھا، صبح کھا لے، فجر سے پہلے ایک مخصوص وقت کھا لے، بس پھر سارا دن نہیں کھانا. جیسے مغرب کا وقت شروع ہو پھر کھا لے. لیکن حضرت جی ہمارا انداز بندگی ہے 11 ماہ بھی کھادا. ویسے لا تعداد لوگ اس وقت ہمارے معاشرے میں موجود ہیں انہوں نے رمضان بھی کھادا. حضرت 1 ماہ اس نے کہا تھا میرے لیے بھوکے رہنا. غالب نے تو کہا تھا نا جہاں دی ہوئی تو اسی کی تھی، جہاں دی ہوئی تو اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم سے صرف اتنا ہی کہا تھا 11 مہینے کھا، 1 مہینے میرے لیے نہ کھا.
ہم سے وہ بھی نہیں ہو سکا. ہم سے کسی نے بیماری دا بہانہ بنا کے چھڑیا, کسی نے تھکاوٹ دا بہانہ بنا کے چھڑیا, کسی نے گرمی کا بہانہ بنا کے چھوڑا, کسی نے کوئی بہانہ بنا کے چھوڑا, کسی نے کوئی بہانہ بنا کے چھوڑا, کسی نے کوئی. وہ تو جتنے بہانے ہی بنا رہا ہے بہانے ہی ہیں, مر تو نے پھر بھی جانا ہے. یہ تو کہہ رہا ہے مجھے روزہ رکھنے سے گرمی یا ویکنس ہو رہی ہے, کتنے سال زندہ رہ لے گا؟ یہ کیمرہ لگا ہے, یہ کلپ چڑھے گا. میں پوچھ رہا ہوں وہ جتنے بچے اسپیشلی بچیاں یونیورسٹی کی, میں اس دن یونیورسٹی چلا گیا, میں نے ساری پکڑ لیا دیکھ کے. ایک تو ہوتا ہے نا روزہ نہ ہونا, لیکن ایک ہوتا ہے احترام رمضان. یار ہاتھوں میں گلاس پکڑے ہوئے ہیں, کنٹین کھلی ہوئی ہے. اللہ میں تو کہوں گا یونیورسٹی والوں کا بھی قصور ہے, کیوں کنٹین کھولی؟ کوئی احترام رمضان نہیں ہے بھائی. جس کو کوئی اتنا ایشو ہے گھر سے لے کے آئے. احترام رمضان بند, ٹوٹل بند. کنٹین کھلی ہوئی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں سارے نوجوانوں کا یہ حال ہے. میں پوچھتا ہوں بھائی وہ جو تو نے روزہ چھوڑا بقول تیرے کہ یہ ویکنس ہو جائے گی, اللہ تو بھی خود سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا تیرا اللہ اور تیرے رسول تجھ سے محبت کرتے ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو, تو بھی خود سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی تجھ سے تیرا اللہ کرتا ہے, جتنی تجھ سے محبت تیرے رسول پاک کرتے ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں بھوکا رہنا تو پھر تو کیوں نہیں رہنے دے رہا؟ اگر بھوکا رہنے میرے لیے اتنا ہی نقصان دہ تھا تو پھر اللہ کہتا نہیں. اب دیکھو نا جی قرآن میں اللہ کتنا لاڈ کر کے بندے کو کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ اور تجھے خود تجھ سے اتنی محبت نہیں جتنی محبت تجھ سے تیرا اللہ کرتا ہے, تیرے رسول پاک کرتے ہیں. وہ کہنے نے بھوکا رہن جو تیرا فائدہ ہے تو کیوں نہیں رہن دیا؟ میاں او یارا میں بڑا کھادا ہے, نہ کر اس طرح. باہر آئی ہے, یہ باہر آئی ہے یار, پتہ نہیں اگلی باہر دیکھنی ہے نہیں دیکھنی ہے, اللہ سب کو دکھائے گا. پتہ نہیں دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی, کیوں روزے چھوڑ رہے ہیں میاں؟ چھڑیاں بھی تو ماری جانا ہے, تو مر خیر تو رکھیا بھی جانا ہے, لیکن دونوں کے مرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. جو رکھ کے مرے گا اس کا کیا کہنا, جو چھوڑ کے مرے گا ہم اس کی بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس کی بخشش کر دے. لیکن میں آپ سے کہوں گا نہیں حضرت, اصل میں وقت ساتھ چھوڑ جاتا ہے. میں آپ سے کہوں گا حضرت نہیں, محنت کرو. اسپیشل نوجوان جن نے مجھے بیٹھے ہوتے دے دے تو شکر, نہ ملے تو صبر. سود نہیں لینا, سود اپنے اللہ سے مانگو. اس نے کب کہا میں نہیں دوں گا؟ اس نے کب کہا میں نہیں دوں گا؟ تم مانگتے کوئی نہیں, تم مانگتے کوئی نہیں. اپنے اللہ سے مانگنا پڑتا, سود نہیں لینا, دھوکہ نہیں دینا, ملاوٹ نہیں کرنا. اللہ آپ سب کی خیر فرمائے. انشاءاللہ اللہ بخیر و عافیت اگلا انشاءاللہ جمعہ, کیونکہ اگلے جمعے میں حضرت جی ماشاءاللہ اعتکاف کا بھی سلسلہ بنے گا. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہے تھوڑا سا اوکھا کام ہوتا ہے, لیکن پھر آگے سوکھ ہے. بیٹھے یہ اللہ شیطان آپ کو بڑا کہے گا, وہ 10 دن یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. وہ چلیا 10 دن تے چھڑ, وہ ایک دن بندہ کسی دنیا دار دے بوہی بہ جانا بھی دے کے ٹور دے, تو 10 دن وہ گھر آ کے بہنا ہے. تینوں خالی ٹورے گا, تینوں خالی ٹورے گا, تو نے اس کے گھر آنا ہے, تو نے 10 دن اس کے گھر آنا ہے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, انک علی کل شیء قدیر, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو 10 دن اس کے گھر آنا, تو 10 دن دی پر ٹینشن لینے تین پورے سال دا دے کے بھیجن گے. بیٹھو 10 دن. میں اللہ ظاہر ہے حضرت جی اس طرح کا ظاہر اعتکاف تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن میں اسی نظریے پہ خاموش رہتا ہوں. جب بچے بیٹھتے ہیں نا کہ اعتکاف,
کہ چلو یار اور کھ نہیں، کم از کم 10 دن انہوں نے ساری نمازاں تے جماعت نہ پڑھنی نہیں، چھوٹی بات ہے، تاک رات اتنے گزارن گے، 10 دن بلیڈ نہیں کھیڈن گے، 10 دن موبائل اتنے گواہیاتی نہیں کرن گے، تھوڑی گل ہے۔ میں اس لیے نہیں، بیٹھو اعتکاف، جس کو تھوڑا ریلیف ہے نا کام کے حوالے سے، میں اب سب کو کہوں گا آج۔ یہ امام غزالی نے اس کو کیمیا سعادت میں لکھا ہے۔